अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 15 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली डेवलपमेंट का ताल्लुक रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है, जहाँ पर एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वाले 2 अदद पाकिस्तानी हैं, 1 अदद अमरीकी से मुलाकात हुई है। वो 2 अदद पाकिस्तानी बहुत बड़े ऑफिसर्स को होल्ड करते रहे हैं। इमरान खान के बहुत करीबी रफ़का से इनका ताल्लुक है। अमेरिका के अंदर जो मुलाकात हुई है उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। ना सिर्फ ट्वीट्स के जरिए मुतालबा हुआ बल्कि कंफर्मेटरी ट्वीट भी हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कोई आने लगा है। तो वो बात जो आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मैंने बताई थी कि ये वाली चीज हो सकती है, इसका टाइम फ्रेम ये है और फिर कोई बड़ी हीट आ सकती है, उस हीट आने का वक्त हो चुका है। ये पहली बड़ी स्टोरी है, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पीका कानून के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने और जलसे जुलूस जारी हैं। पुलिस और एहतजाज करने वाले आमने सामने हैं, लेकिन आज़ादी इजहार राय की हालत क्या है उसकी कुछ डिटेल्स हैं और किन किन लोगों के नाम के ऊपर कदगन या कांटा लगाया गया वो शेयर करूंगा। फिर शेर अफजल मरवत साहब का जो मामला है वो मजीद संगीनी इख्तियार करता जा रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसकी डिटेल्स क्या है। मिसाल यूसुफजई शानदाना गुलजार के दरमियान क्या मामला चल रहा है और इनके दरमियान चले ना चले वैसे पार्टी के अंदर जो रिफ्ट है वो है या नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। और फिर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से जुड़ी हुई एक ऐसी स्टोरी जो मेरी अपनी आंखों का देखा हुआ अहवाल है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि ऐसे हालात में जो अरबाब इख्तियार एसी वाले कमरों में बैठकर फैसले करते हैं उनको क्या पता कि बाहर चल क्या रहा है, उसकी डिटेल्स क्या वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। वो तमाम दोस्त जो कहते थे कि बड़े चौधरी साहब यानी अमेरिका जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिजाइन कर रहा है, कुछ उसमें गलत चीजें होंगी कुछ ठीक होंगी, वो जो करता है उसकी हीट यहां तक नहीं पहुंचती और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग उसको बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। वो अहमकों की न सिर्फ जन्नत में रहते हैं बल्कि ये उनको पता है कि असल में कहानी क्या है और कहां से हो रही है। 2 अदद बड़े पाकिस्तानी, दोनों ने बड़े ऑफिसर्स को होल्ड किया। एक साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ थे और उनके अभी भी करीबी रफीक हैं, और दूसरे साबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इन दोनों ने एक इंतहाई अहम अमरीकी रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेसमैन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद न सिर्फ ये मुलाकात हुई है, इसके अंदर बायलैटरल मामलात के ऊपर न सिर्फ डिस्कशन हुई है, इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक बातचीत हुई है, बल्कि एक मुतालबा भी दाग दिया गया है। अच्छा, ये है रिप्रेजेंटेटिव जैक बगमैन। अच्छा, इन्होंने इमरान खान की रिहाई का न सिर्फ मुतालबा किया है बल्कि ये पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। क्या बात की है, इनका जो ट्वीट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने तस्वीर शेयर करके ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा, ग्रेट टू हैव फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी। मैं आरिफ अलवी साहब से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, अलॉन्ग विद डॉक्टर शहबाज गिल साहब। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब से भी, फॉर्मर चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ इमरान खान इन आवर ऑफिस टुडे, हमारे दफ्तर में ये तशरीफ लाए, इनका बहुत शुक्रिया। इट्स टाइम टू फ्री इमरान खान। और अब इमरान खान साहब को आजाद करने का वक्त हुआ चाहता है। ये कौन कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेसमैन हैं, जैक बगमैन, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। अच्छा, मामला यहीं तक नहीं रुकता। ये तो मुलाकात हुई, मुलाकात के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। ट्रंप इंतजामिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑलरेडी उनसे मुलाकातें हो चुकी हैं। तो मैंने आपको कहा था कि 18-19 तारीख, मतलब ये हो सकता है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट, कोई बहुत बड़ा बयान आ सकता है। उससे पहले पेशबंदियां बहुत सारी हो चुकी हैं। अब हमारी जो अशराफिया है ना, उनको लगता है कि सारा काम जो है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मीडिया वाले, यूट्यूबर्स, एंकर्स वगैरह ये कर रहे हैं। उनको लगता है कि इनके इस तरह के बयानिए की वजह से जो पब्लिक है ना वो बड़ी परेशान है, और पब्लिक तो बस इनको सुनती है, इसलिए उन्होंने ये माइंडसेट बनाया हुआ है। आपकी खाम ख्याली है। इतना कुछ होके देख लिया, ये सब के सब आवाजें अगर बंद भी हो जाए ना पीका कानून के बाद, फिर भी देखिएगा पब्लिक का रिएक्शन वही रहेगा। तो इसके ऊपर ना सिर्फ जैक बगमैन ने ट्वीट किया वो तस्वीर शेयर करते हुए, बल्कि जो विल्सन ने इसके ऊपर मोहर तस्दीक शब्द कर दी, ये कोट ट्वीट करते हुए कि आई एग्री विद रिप्रेजेंटेटिव जैक बगमैन, यानी उन्होंने ये कह दिया कि मैं भी आपके साथ हूं। तो ये जो विल्सन ने उनका ट्वीट जो है वो कोट करके कहा। अच्छा, अब सोने पे सुहागा,
اس سے بڑی بات ظاہر ہے کہ جو لوگ ملے ہیں جب تک کہ کوئی معنی خیز یا نتیجہ خیز یا منطقی نتیجہ سامنے نہ ہو وہ کوئی بات نہیں کر سکتے. اور دونوں پاکستانی ہیں, ایک سابق صدر ہیں, ایک سابق چیف آف سٹاف فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان ہے, ڈاکٹر شہباز گل, ڈاکٹر عارف الوی. تو شہباز گل صاحب نے اس ملاقات کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر ڈالا. وہ فرماتے ہیں کانگریس مین جیک بگمین جلد پاکستان آ رہے ہیں انشاءاللہ. ان کے نیچے والی ٹویٹ پر کمنٹ کریں اور اس کی ریچ کو آگے بڑھائیں, یہ بہت ضروری ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو جیک بگمین ہے, کانگریس مین ہے اور ٹرمپ کے ساتھ خصوصی الفت رکھتے ہیں, جو ولسن ان کے بہت ہی خصوصی نمائندے ہیں, انہوں نے کہا کہ جیک بگمین بہت جلد پاکستان آنے لگے. اب اس خبر میں صداقت نہیں ہوتی تو وہ اتنا بڑا ٹویٹ نہیں کرتے. تو یقیناً یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو آلریڈی میں تقریباً 3-4 پہلے جو ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب چیزیں چینج ہونے لگی ہیں اور اگلے 15 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو آج 15 تاریخ ہو چکی ہے, تو نیکسٹ 1-1.5 ویک کے اندر بہت بڑی کوئی تبدیلی یا بہت بڑی کوئی خبر آ سکتی ہے جس کے آفٹر شاکس جو ہے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسی سٹوری تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, اب آگے آ جاتے ہیں. ایک طرف تو لوگ یہ بول رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے, دوسری طرف پیکا قانون کے خلاف جو صحافی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے خاتون ریپرزینٹیٹو وہ بھی آتی ہیں. پولیس اور صحافی آمنے سامنے ہوتے ہیں. اکثر اوقات وہ کہتے ہیں میگا فون ایکٹ ہی لگا دو کہ وہ فون پہ اس کے اوپر مائکرو فون کے اوپر بھی کوئی بات نہ کرے, یہ والی حالت ہو چکی ہے. اس حالت کے اندر بھی صحافیوں کی زباں بندی, ان کو نوکریوں سے نکالے جانے اور ان کے قلم کو توڑنے کے حوالے سے اقدامات نہیں رکے. کل ہی ہمیں خبر ملی کہ ایک عدد چینل سے ہمارے دوست زبیر علی خان رپورٹر ہیں, صحافی ہیں, ان کو نکال دیا گیا, برطرف کر دیا گیا ان کی زباں بندی. اب معاملہ یہیں تک نہیں رکتا. میرے پاس جو انفارمیشن ہے انتہائی لیتھل ہے. یعنی آپ مجبور کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو اپنا کچن چلاتے ہیں دوست احباب, وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ کہیں جا کر کوئی کھیتی باڑی کریں, کہیں وولا اٹھائیں, کہیں کوئی کرائم کریں خدا نخواستہ. مطلب وہ ڈیجیٹل اکانومی میں نیشنل ایکٹ چکر میں پیسہ لے کر آ رہے ہیں. بے شرمو, آپ لوگوں کو یہ عقل کب کام کرے گی آپ کی کہ آپ کو باہر کا پتہ ہی نہیں ہے. اتنے کوئی بے وقوف لوگ ہو تم یار, تمہیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے کہ آپ کے باہر سے پیسہ کوئی پاکستان لے کے آ رہا ہے, ان کو اپریشیٹ کرو. پوری دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے, ہمارا رخ دوسری طرف ہے. جانا ہمیں کراچی ہے, ٹرین ہم نے اسلام آباد کی پکڑی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر کوئی اگر نہیں ہے کوئی پڑھا لکھا سمجھانے والا تو کسی پڑھے لکھے کو بلا کے اسے پوچھ لو کہ اس کا فرق کیا پڑتا ہے, اس کا فائدہ کتنا ہے. کسی برابر والے کسی ملک سے ہی سیکھ لو. یہ عقل کام نہیں کرتی تو اس کے نتائج یہ آنا شروع ہو گئے کہ صحافیوں کی پھر زبان بندی شروع ہو گئی ہے. تو ایک لمبی فہرست ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اور مزید لمبی ہوتی جا رہی ہے. اس میں سے اللہ کرے کہ کچھ بہتری کے حالات نکلے. پھر ہمارے ہاں انتہائی معذرت کے ساتھ پارلیمان کا جو حال ہے وہ ہم نے دیکھ لیا, سوشل میڈیا کے ساتھ جو ہوا ہم نے دیکھ لیا, میڈیا کے ساتھ جو ہوا ہم نے دیکھ لیا, عدلیہ کے ساتھ جو ہوا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی ایک ہائی کورٹ کے اندر بائیو میٹرک کے لیے 7 کاؤنٹرز کے اوپر سسٹم ڈاؤن, اور 4 گھنٹے تک سائل جو ہے وہ سڑک کے اوپر 250-300 پڑے رہ کے ان کا بائیو میٹرک نہیں ہوئی تو وہ کیس نہیں سنا جائے گا. یعنی یہ حالت ہے, کوئی پیرالل اس کا نظام نہیں ہے کہ اگر سسٹم کام نہیں کرتا. اور یہ روٹین ہے ہائی کورٹ کے, یہ ہائی کورٹ کی بات بتا رہا ہوں میں, ایک صوبے کی ہائی کورٹ کی یہ حالت ہے. مطلب جو ہمارے ارباب اختیار ہیں, جن کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں, ہمارے منصفین کی, ان کو یہ آئیڈیا بھی ہے کہ اس سسٹم کو کسی نے ٹھیک کرنا ہے, بدماشیاں چلی جا رہی ہے ہمارے ہاں اور غریب آدمی مرے جا رہا ہے. تو یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. لوگ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھیں سر اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب اس کی فیس بھرنا تو الگ, یعنی اس بائیو میٹرک کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں کہ ہمارا بائیو میٹرک ہوگا تو ہمارا کیس سنوائی کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا. یہ حالت ہے, یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے, اور ہماری جو حرکتیں ہیں ہم دنیا کو دکھاتے ہیں ہم 7G لے کے آ رہے ہیں, یہ حالت ہے ہماری. اچھا آگے جی, شیر افضل مروت صاحب, ان کا معاملہ مزید سنگینی کی طرف بڑھ رہا ہے. کچھ سٹیٹمنٹس انہوں نے دیے ہیں. ایک تو منصور علی خان کے پروگرام ہے, ایک شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام ہے. شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اگر سوابی جلسے میں سارا مجمع میں لایا تھا تو پی ٹی آئی کا مجمع کہاں تھا. سلمان اکرم راجہ غلط بیانی کر رہے ہیں, سارا کیا درا ان کا اور ساتھیوں کا ہے, اس وقت وہ جیت گئے مگر میں باؤنس بیک کروں گا. شیر افضل مروت, میرے خیال میں شیر افضل مروت صاحب کو انڈیو سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے تھوڑی دیر خاموش رہنا چاہیے. کچھ واقعات ہوتے ہیں جو ایک خاص پیٹرن پہ چلتے ہیں, گزر جاتے ہیں اور پھر آپ باؤنس بیک کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. لیکن
اس طرح بیانات دینے سے آپ اپنا قد مزید چھوٹا کر رہے ہیں. آپ نے یقیناً کاوشیں کی ہوں گی ایک پارٹی کے لیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ جو سودا بیچ رہے تھے اس سودے کا نام عمران خان تھا، اور اگر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو آپ یو اسٹینڈ نو ویئر. میری اوپینین ہے، کوئی اسے ڈس ایگری کر سکتا ہے. پھر منصور علی خان کے شو میں یہ منیر فاروق صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا، سنیے گا. وہ کہتے ہیں شیر افضل مربت کو نکال دیا گیا، گنڈا پور اور بیرسٹر صاحب سے عہدے لے لیے گئے. ان تینوں کے بارے میں یہ بات تھی کہ ان کی مقبولیت سے زیادہ قبولیت ہے. بھائی جب آپ کے لیڈر کی قبولیت نہیں ہے تو پھر کسی کی قبولیت ایکسیپٹیبل نہیں ہے لیڈر کی نظر میں، میرا خیال یہ ہے. اور کہتے ہیں کہ عمران خان قبولیت والوں سے عہدے لے رہے ہیں منصور علی خان، اسی لیے تینوں فارغ ہو گئے کیونکہ ان کی قبولیت تھی منیر فاروق. تو اب آپ حالت چیک کیجئے نا، تو وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہے، ان کا ڈیسیژن ہے. اگر نواز شریف اپنی پارٹی سے متعلق خود ڈیسیژن لے سکتے ہیں تو عمران خان کیوں نہیں لے سکتے؟ ان کی چوائس ہے، ان کی چوائس کے اوپر میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے. اچھا اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ بھی لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بھی لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ایمل ولی خان یہ فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جنت جانے کو بھی تیار نہیں ہو. اچھا جنت جو ہے وہ شداد کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ کیونکہ جس جنت میں عمران خان صاحب جانا چاہیں گے وہ والی تو نہیں ہوگی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کے معاملات کو آپ سیاست کے اندر لے کے آئیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی، یہ ارشاد بھٹی صاحب فرماتے ہیں وقت نے بدلنا ہے، جب نون لیگی انصاف لینے عدالت جائیں گے تو آگے 26ویں آئینی ترمیم سینہ تان کر کھڑی ہوگی اور ان سے کہے گی کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. صحافیوں کو آزادی رائے کا کہیں گے کہ ہمارے حق میں بولے تو آگے پی کا ترمیمی بل بھی کھڑا ہوگا. اور یہ حالات ایسے ہی ہیں، وقت کا چرخہ بدلتے دیر نہیں لگتی. آج اس کے نرغے میں پی ٹی آئی یا ان کے ساتھ وابستگی رکھنے والے لوگ یا لائک مائنڈیڈ صحافی ہیں تو کل اس نرغے میں کوئی بھی آ سکتا ہے. تو اتنا کام کریں جتنا کل کو آپ افورڈ کر سکیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہماری آخری ٹرم ہے، اس کے بعد تو لوگوں نے ہم پر تھوکنا بھی نہیں ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں. تو کر لینے دیں ان کو، جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کر لینے دیں. اچھا آگے جی، حامد میر صاحب کہتے ہیں عمران خان نے نہ ڈیل کر کے تاریخ میں مثال پیدا کر دی. عمران خان نے ڈیل نہ کر کے تاریخ میں مثال پیدا کر دی ہے اور ایوری بڈی ریکمینڈز اٹ، ایوری بڈی ریکگنائزز اٹ، اور سب کو پتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. سہیل وڑائچ صاحب کی بات سنیے گا. وہ کہتے ہیں عمران خان کو کسی اور نے نہیں، ان کے اپنے ہی وضع کردہ بیانیے نے غلام بنا رکھا ہے. ان کے حامی یوٹیوبرز انہیں جیل سے نکلنے نہیں دیں گے. سارا کام تسی یوٹیوبرز سے پا دیو، آپ کا دماغ تو چلتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یوٹیوبرز کے 20 بند کر دو، پھر بھی تھڑے والے نے، چائے والے نے آپ کو فری عمران خان کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آنا ہے. اس نے پھر بھی اسی کا جھنڈا اٹھانا ہے، وہ ووٹر ہے، اس کا سپورٹر ہے. ہم تو آوازیں ہیں. اگر آپ اپنی آواز سے کسی کو مرعوب کر سکتے ہیں تو دوسری طرف سے ایک اختلافی آواز بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن نہیں، دماغ تو کام کرنا نہیں ہے، اور حلال تو لفافے سب نے کرنے معذرت کے ساتھ. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.